جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ادھر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جو اسیران ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کی فیملیز یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، جن میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ہسبینڈ ہمارے ساتھ ہیں، میاں محمود الرشید صاحب کی فیملی، اعجاز چوہدری صاحب کے بیٹے ہیں ان کے، اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کی مسز، تو باقی بھی جو ہمارے اسیران ہیں ان کی فیملیز ہیں. تو ایک لیٹر چیف صاحبہ کو لکھا گیا تھا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو 9 ستمبر 2025 کو، اور اس میں یہی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جو اپیلز پینڈنگ ہیں یہاں پر، جو کنوکشن ہوئی ہے ATC سے، اس کے اگینسٹ تو اس کو ارلیسٹ جو ہے اس کو فکس کیا جائے اور پھر ان کو ڈسپوز آف کیا جائے. تو اس کے بعد جب ہم بار بار ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر رہی تھی فیملیز، تو ہم نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے فورم سے ہم نے بھی لیٹر لکھا آج سے 3 دن پہلے. تو اس میں بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ جتنی جو اپیلیں پینڈنگ ہیں لیڈرشپ کی بھی اور عام ورکرز کی بھی، تو وہ بھی عرصہ دراز سے پینڈنگ ہیں. خاص طور پہ گجرانوالہ والا جو 51 اس میں کنوکٹس ہیں، ان کی اپیلیں، ان کی تو سزا بھی بالکل تھوڑی تھوڑی ہے، اور 2 سال سے زیادہ ان کو جو ہے وہ بیہائنڈ دی بارز ہو گئے. تو ان کو ایٹ دا ارلیسٹ فکس کر کے ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے. تو اس سلسلے میں چونکہ یہ پورا ویک چیف صاحبہ جوڈیشل کمیٹی کی میٹنگ میں اسلام آباد رہی ہیں، آج بھی جب یہ ساری فیملیز آئی ہیں تو ہم گئے رجسٹرار کے پاس، لیکن وہ ابھی تک منڈے سے کام کریں گے چیف جسٹس صاحبہ. تو انشاءاللہ اب منڈے کو ہم دوبارہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ ان فیملیز کو ٹائم ملے، اور ہم یہی ریکویسٹ جو ہے دوبارہ ان کو کریں کہ یہ تمام اپیلیں ایٹ دا ارلیسٹ فکس ہوں. اور ایک اور بھی ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ جو ATC کے جو کیسز ہیں اس کے لیے بھی صرف ایک بینچ اویلیبل ہے، جس سے شہباز رضوی صاحب کی اس کو ہیڈ کرتے ہیں. تو ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہوگی، ہم کریں گے چیف صاحبہ سے کہ ایٹ لیسٹ 2 بینچز ہوں، کیونکہ جتنی زیادہ پینڈنسی ہے کم از کم 2 بینچز ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کو جلد جو ہے وہ ان سب اپیلیں جو ہے ان کی ڈسپوزل ہوگی. تو یہ آج کا ہمارا جی ہے. انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں کہ نیکسٹ ویک میں چیف صاحبہ سے ٹائم لے کر جتنی فیملیز جو ہیں ان سب ہماری لیڈرشپ کی، ان کی ملاقات چیف صاحبہ سے. سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار لاہور بار کی طرف بنے تھے، اس بار بھی بنے. تو کیا توقعات ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت قیدی ہیں، جن کی فیملیز دربدر ہیں، کبھی صدارت میں، کبھی ATC میں، کبھی ہائی کورٹ میں، تو ان کو کس حد تک انصاف دلوانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے جو کیسز ہیں 9 مئی کی بنیاد پر جو کیے گئے ہیں، یہ سب کیسز جو ہیں ان میں جتنی پروسیڈنگ جو ٹرائل چلائے جا رہے ہیں یہ انتہائی کنٹروورشل ہیں، کیونکہ انہی ایکیوز پرسنز کو جن کی کنوکشنز ہو رہی ہیں اور 10 سال تک کنوکشنز ہوئی ہیں، ان کے جو کو اکیوز ہیں جو کہ پوری طرح سیم رول ان پہ تھا، سیم ایٹریبیوشن تھی، وہ ایک پریس کانفرنس کر کے اور PTI سے اظہار لا تعلقی کر کے آج وہ بڑے بڑے عہدے بھی انجوائے کر رہے ہیں اور سارے معاملات ان کے کلیئر ہیں. اور جنہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی، جنہوں نے PTI کو نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ یہ انتہائی امتیازی رویہ یہ جو وہ برتا گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرٹ پر ان کے ڈیسیجنز ہوں تو 1 سیکنڈ سے پہلے ان کی کنوکشن جو ہے وہ سیٹ اسائیڈ ہوگی، کیونکہ یہ پرنسپل ہے جو کنسسٹنسی کے رول آف کنسسٹنسی ہے کہ سیم رول میں آپ کو ایک پریس کانفرنس کرنے والا جو ہے وہ بالکل اس کو نہ صرف ایکویٹ بلکہ وہ تمام اپنے پریویلیجز جو ہے وہ لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ایک حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور فرم انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، ان کی 10 سال تک جو ہے انہی کیسز میں کنوکشنز ہو رہی ہیں. اگر سوال لے لیجیے گا، 27ویں ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ مکمل طور پر بے توقیر ہو چکی ہے، اور انفارچونیٹلی جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کے آرڈر بھی ایک اڈیالہ جیل کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ نہیں مانتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وکلا کب تک ایک تحریک چلائیں گے اور جو عدالتوں کی ساکھ ختم کی گئی ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہماری آزاد عدلیہ جو ہے، جو اب کنسیپٹ بھی یہ جو ہے وہ لینا محال ہے، اور اس وقت ہماری جو سپیریئر جوڈیشری ہے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس بھی، وہ تمام جو ہے وہ ایگزیکٹو کی تابع ہے. اب جتنے معاملات ہیں وہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو سپرد کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن ہے
وہ بھی جو ہے وہ ایگزیکٹو کے اس پہ وہ ڈیسائیڈ کریں گے. سو مچ سو جو نئی جو ایلیویشنز ہو رہی ہیں ججز کے اپوائنٹمنٹ وہ بھی عددی اعتبار سے وہ ایگزیکٹو کو اختیارات دے دیے گئے ہیں. تو اس حالات میں دنیا میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آزاد جو جوڈیشری جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹس اور اس کے ساتھ تمام بینچز کی کانسٹیٹیوشن وہ ایگزیکٹو کرے. تو ان ترامیم کے نتیجے میں کوئی عدل اور انصاف کا جو ہے وہ یہاں پر اب کنسیپٹ ہی نہیں ہے, اور پورا ہمارا جو نظام عدل ہے وہ اس کو مکمل پیک کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ وکلاء کی تحریک جو ہے وہ 80% سے زیادہ وکلاء جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئین کا جو بنیادی جو اس کی روح کو مس کیا گیا ہے, اور جس کے نتیجے میں جو ایک انڈیپینڈنٹ 3 پلرز تھے جس کی بنیاد پر پوری ہماری ریاست کا نظام جو ہے وہ چلتا ہے, ان کو جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ اس کو بلڈوز کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ ہماری یہ تحریک آگے بھی بڑھے گی. ہم نے پورا اپنا ٹینور جو ہے وہ ہم اس تحریک میں ہم بھرپور جو ہے ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے, اور اب انشاءاللہ پورے ہمارے ملک کے سارے صوبوں میں یہ تحریک جو ہے انشاءاللہ مزید جو ہے اس میں تیزی آئے گی. ہمارے ابھی ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز اور تحصیل بار ایسوسیشنز کے, اب انشاءاللہ فیبری میں ہوں گے ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے الیکشنز, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو اگلے مرحلے میں لے کر جائیں گے. اور جب تک 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم یہ ڈسٹ بن میں نہیں جاتی, یہ رول بیک نہیں ہوتی, انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری رہے گی. سر ہم انٹر کے اسٹوڈنٹ سے جب ہم نے دیکھا کہ وکلاء نے تحریک چلائی اور گجرانوالہ بھی پہنچے, اور ہمارے وزیر اعظم کبھی 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھے اور اس کو 4 بجے اٹھ کے اعلان کر رہے ہیں کہ چودھری صاحب کا ہم سارا اسٹوڈنٹس کو بحال کریں. تو کیا آپ اس طرح کے نوجوان وکلاء نہیں رہے؟ آپ اس وقت ان کو لیڈ کرنے والے تھے, اظہر صاحب تھے, تو کیا مسئلہ ہے کہ کیوں نہیں وکلاء باہر نکل رہے اس طرح کے؟ ایک تو عدلیہ کے ساتھ جو شب خون مارا گیا وہ آپ لوگوں کو بتایا, اور ایسے ورکرز جو صرف ایک لیڈر کو پسند کرتے ہیں وہ جیلوں کے اندر ان کی فیملی خجل خوار ہو رہی ہیں. سوری فار مائی ورڈ, کبھی ضلع کچہری, کبھی ایڈیشو کورٹ, کبھی ہائی کورٹ, کبھی گجرانوالہ, کبھی سرگودا اور کبھی سیالکوٹ. اب صرف وہ ایک کارکن بھی نہیں تھے, صرف ایک پسند کرتے تھے ایک لیڈر, ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. باقی کارکنوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ تو یہ پاکستان کے اندر کب تک ایسا چلتا رہے گا؟ دیکھیں جی, اٹس ویری انفارچونیٹ کہ 2007 کی جو تحریک تھی اس میں تمام وکلاء باڈیز, تمام جو وکلاء تھے پورے پاکستان کے وہ سیم پیج پر تھے. ان ترامیم میں اب انفارچونیٹلی جو ہمارا پروفیشنل گروپ ہے, جو مین 2 گروپس ہیں پورے پاکستان میں وکلاء کے, ایک پروفیشنل گروپ ہے جو کہ لگاتار تیسرا سال ہائی کورٹ میں ہمارا گروپ یہاں پر کامیاب ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی جو ہمارا مخالف گروپ ہے آسما جہانگیر گروپ یا انڈیپینڈنٹ گروپ, حالانکہ آسما جہانگیر جو بی بی ہیں انہوں نے ہمیشہ سویلین سپریمیسی کی بات کی ہے. آپ ان کی جتنی ان کی سٹیٹمنٹس ہیں, جتنے ان کے بیانات ہیں, آپ وہ دیکھ لیں, انہوں نے ہمیشہ سویلین سپریمیسی کی بات کی. لیکن ان کے بعد اب جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے وہ اس وقت پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بنا ہوا ہے, ان کے مفادات کو دیکھتا ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے اعتماد سے ووٹ لے کر باہر سے اور اس کو پھر بیچ کر, اس کا اس وقت واحد مقصد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کا تحفظ ہے. اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ دونوں ترامیم میں 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم میں یہ جو ہمارا مخالف گروپ ہے وہ پوری طرح فیسیلیٹیٹر رہا ہے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سپریم کورٹ بات اور پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ان کو یہ فیسیلیٹیٹ نہ کرتی تو یہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترامیم ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا یہ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وکلاء کے نمائندے ہمارے سے وہ مطلب کہ ووٹ لے کر ادھر جا کر وہ پھر اپنے ذاتی مفادات جو ہے ان کا تحفظ کرتے ہیں.